سفر کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں لوگ توہم پرستی کرتے ہیں، مختلف قسم کے ان کے اپنے خیالات ہیں، تاثرات ہیں۔ سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں لوگ سفر نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں دکان اور مکان کا کاروبار کا افتتاح نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب ہو وہ کینسل اور معطل کر دیتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو نحوست کہیں ہمارے کاروبار، ہمارے مکان، ہماری شادی یا ہماری خوشی کی تقریب کو کھا نہ جائے۔ تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدشگونی اور توہم پرستی کا کلا کما کیا کہ انسان کا مہینوں کے اعتبار سے نحس ہونا، منحوس ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کوئی مہینہ ہو سارے مہینے، کوئی دن ہو سارے دن، کوئی سال ہو سارے سال میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ اگر کسی نے کسی دن کو منحوس کہا تو گویا اس دن کے بنانے والے پر نقص ظاہر کیا، اگر کسی نے کسی مہینے کے متعلق منحوس شمار کیا تو اس نے اس مہینے کے پیدا اور بنانے والے کے لیے اچھا گمان نہیں کیا، اور اگر کسی نے سال کے متعلق یہ گمان کیا کہ یہ سال منحوس سال ہے تو اس سال کے بنانے والے پر اس بندے نے اعتراض کیا ہے۔ نہ سال منحوس، نہ مہینہ منحوس، اور نہ کوئی دن نحس اور منحوس ہے۔ شریعت نے اس کی مکمل طور پر نفی کی ہے۔ سفر کے مہینے میں ہجرت ہوئی تھی، اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا، سفر کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں ہجرت کا سفر نہ کرتے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں رہے، 10 سال مکہ پاک رہے، تو تھوڑی سی تعداد تھی، فتوحات نہیں تھی، مسلمان تھوڑی مقدار کے اندر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کا مہینہ کے اندر جب ہجرت کا سفر کیا، مدینہ پاک 13 سال رہے، اسلام کو عروج ملا، مسلمانوں کو عروج ملا، فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت اتنی مقدار میں آ گیا۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں اونٹ لدے ہوئے ہوتے تھے، پرلی جانب اگر اونٹ کھڑا ہوتا تھا، ساز و سامان سے لدا ہوا ہوتا تھا، تو ہمیں مال غنیمت کا اتنی ڈھیر ہوتا تھا کہ پرلی جانب سے کھڑا ہوا اونٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ اگر یہ مہینہ سفر کے اعتبار سے منحوس ہوتا تو پھر اللہ کے محبوب سفر نہ کرتے ہجرت کا، اور اسلام کو فتوحات نہ ملتی۔ تو اسلام نے اس کی قطعی طور پر نفی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز منحوس ہے تو میرے عزیزو انسان کے اعمال منحوس ہوتے ہیں، انسان کا کردار منحوس ہوتا ہے، انسان کی گفتار منحوس ہوتی ہے، انسان کا رہن سہن منحوس ہوتا ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی گھر منحوس نہیں، کوئی شخصیت منحوس نہیں۔ اگر نحس ہے تو اعمال میں نحس ہے، اگر نحوست ہے تو اعمال بد میں نحوست ہے، اگر خیر اور برکت ہے تو اعمال اچھے ہوں، صالح اعمال کے اندر برکت ہے۔ تو انسان کے اعمال نحوستی ہوتے ہیں، انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ کوئی گھر، کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی گھر، کوئی مہینہ، کوئی سال اور کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اس کی مثال تو یہ بیان کی ہے کسی اللہ والے نے کہ ہم لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ صبح صبح فلاں شخص مل گیا تو میرا سارا دن ضائع ہو گیا۔ بادشاہ ایک اپنے غلام کو ناپسند کرتا تھا اور اس نے کہہ دیا تھا
کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، خصوصاً صبح کے وقت۔ یہ بادشاہ چہل قدمی کے لیے باغ کے اندر، گارڈن کے اندر گیا تو وہ غلام وہاں پر کسی پودے کو پانی دے رہا تھا، صبح کا وقت تھا، اور بادشاہ کی نگاہ اس غلام پہ پڑی اور اس نے اپنے وزیر مشیر سے کہا اس کو پکڑو اور جا کر جلاد کو کہو کہ اسی وقت سے لے کر شام تک اس کو کوڑے مارتا رہے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا، منحوس شکل نہ دکھانا، منحوس شکل دکھا دی ہے، میرا سارا دن آج منحوس گزرے گا، خیر و برکت سے خالی گزرے گا۔ فوراً اس کو پکڑا گیا اور جا کر جلاد کے سامنے پیش کیا گیا کہ بادشاہ کا آرڈر ہے شام تک اس پر کوڑے برسائے جائیں۔ وقفے وقفے سے اس کو کوڑے برسائے گئے۔ شام کو اسی جگہ سے گزر ہوا بادشاہ کا تو دیکھا کہ ابھی بھی جلاد اس کو کوڑے مار رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھا نا منحوس آدمی ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو اور صبح صبح تو میرے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جلا ہوا تو تھا کہ صبح سے اس پہ کوڑے برس رہے تھے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ کہا بول، کیا کہتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، منحوس میں نہیں ہوں، منحوس تو آپ ہیں۔ اس نے کہا مجھے منحوس کہا؟ جی بادشاہ سلامت، آپ ہی کو منحوس کہا ہے کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا صبح صبح، جس کی وجہ سے میرے سارا دن میری کمر پہ، میرے وجود پہ کوڑے برستے رہے، اور آپ نے مجھے دیکھا اور آپ کا سارا دن اچھا گزرا۔ منحوس میں نہ ہوا، منحوس تو آپ ہوئے کہ جس کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے آج سارا دن میرے اوپر کوڑے برسائے گئے۔ تو کوئی منحوس نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ غلام کی بات سنی کہ میری وجہ سے آپ کا دن اچھا گزرا تو بادشاہ کو ترس آ گیا۔ اس نے کہا جا، آج سے تو آزاد ہے، غلامی ختم تیری۔ تو میرے دوستو، ہم دوسروں کا گلہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ دراصل ہمارے اعمال بد کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم مورد الزام دوسرے پہ ٹھہراتے ہیں اور آنکھیں چرا لیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اصل میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ایک حبشی شخص کو، غلام کو، ایک دفعہ زمین پہ شیشہ پڑا ہوا ملا، کوئی چیز چمک رہی ہے۔ اس غلام جس کے شکل کالی، جس کا ناک ہونٹ موٹے موٹے، اس کا وجود عجیب سا، بے ڈھنگا سا، اس نے جب دیکھا چلتے ہوئے کہ کوئی چیز چمک رہی ہے، اور اس نے آج تک آئینہ نہیں دیکھا تھا، اس نے جب اس کو اٹھایا تو وہ شیشہ تھا، آئینہ تھا، اس کو دیکھا۔ اس کو دیکھنے کے ساتھ اس نے کہا ہے منحوس شکل، ہے گندی شکل، تو ایسا بدصورت ہے، جبھی تو تجھے یہاں راستے میں پھینک گئے ہیں۔ وہ شیشے کا قصور نہیں تھا، قصور تو اپنا تھا، اپنی شکل نظر آ رہی تھی اور مورد الزام شیشے کو قرار دے رہا تھا۔ میرے عزیزو، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ہمارے اوپر دوسرے نے تعویذ گنڈے کر دیے ہیں، دوسرے نے ہمارا کاروبار بند کر دیا ہے، دوسرے نے ہمارے بچے کی شادی کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ نہ دوسرے کا کہ تعویذوں پہ اثر ہوتا ہے، نہ جنات پہ یہ اثر ہوتا ہے، بلکہ انسان کے اپنے اعمال کا یہ اثر ہوتا ہے۔